اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 113 تا 119 میں مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ممانعت، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ مخلص مہاجرین و انصار کے لیے عام قبولیت توبہ کی بشارت۔ ان تینوں لوگوں کی معافی کا اعلان جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ مشرکین اصحاب جہنم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرنا محض ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ جب اس پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور بردبار انسان تھے، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ قرار نہیں دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور وہ لوگ پھر بھی ان چیزوں سے پرہیز نہ کریں۔ بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا، نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ بلا شبہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہربانی فرمائی اور ان مہاجرین و انصار پر بھی رحمت سے توجہ فرمائی جنہوں نے مشکل وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے قلوب متزلزل ہو جائیں، لیکن اللہ نے ان پر رحمت فرما دی۔ انہ بہم رؤوف رحیم۔ بے شک وہ ان پر بہت ہی شفیق اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا۔ اور اسی طرح ان تین اصحاب پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ آئندہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی زندگی ان پر شاق ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت کے مقابلے میں اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ ثم تاب عليهم ليتوبوا۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم۔ بلا شبہ اللہ تعالی توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تین صحابی ایسے تھے جو منافقوں میں شامل نہ تھے، انہوں نے جہاد کی تیاری بھی کی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ غزوہ تبوک میں لشکر کے چلے جانے کے کچھ دن بعد نکلیں گے اور تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے ان سے جا ملیں گے، لیکن محض سستی کی وجہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ سفر شروع کرتے لشکر واپس آ گیا۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی درخواست کی، لیکن ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا اور ان کے اہل و عیال سمیت تمام مسلمانوں پر ان سے ملنے کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ بالآخر تقریباً 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ان لوگوں کی سچائی ہی کی وجہ سے ان کی توبہ قبول فرمائی گئی۔